السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سب مل کر بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کل مبارک رات گزری، شب برات، اور الحمدللہ آج جمعۃ المبارکہ، اور ہم تیزی کے ساتھ اب ماہ رمضان شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انسان بگڑتا کب ہے؟ جب اس کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، یعنی آخرت کا تصور اس کے دل و دماغ سے جب نکل جاتا ہے تو آدمی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی 70% آیتیں، قرآن میں کم و بیش 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں 6000 سے زائد آیتوں میں، 6500 سے زائد آیتوں میں 70% آیتیں ہمیں آخرت کی طرف بلاتی ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اسی میں ایک حدیث آئی ہے، آج میں وہ ایک حدیث پڑھوں گا، میں اس کو لایا ہوں ساتھ میں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر انسان کو یقین ہے تو رونگٹے کانپ جائیں کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کے چہرے انسان کی طرح ہوں، بہت کم لوگ۔ کل رات میں نے
بیان میں اس کی طرف اشارہ دیا تھا، لیکن چونکہ وہ بیان کا وقت نہیں تھا اور دعا اصل مقصد تھا، تو میری خواہش بھی یہ تھی کہ بیان کے لیے تو کئی راتیں آئیں گی جائیں گی، لیکن دعا کی رات تو وہی ہے، وہ گزر گئی تو پھر اس کا ایک لطف الگ ہے۔ تو دھیان سے اس روایت کو سنیے گا کہ بہت کم لوگ ہوں جن کے چہرے انسانوں کی طرح، جب قبروں سے لوگ اٹھیں، اور جن کے چہرے انسان کی طرح ہوں گے ان میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کے چہرے اصلی حالت، اور جن کے چہرے اصلی حالت میں ہوں گے ان میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں۔ اکثر لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے۔ اس کی وجہ انسان کے اعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ کون قبر سے کیسے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج و فوج، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ قبروں سے نکلے۔ فتأتون افواجا، فوج در فوج نکلیں گے، یعنی ایک قبر میں ایک ہی انسان نہیں ہوگا، ایک قبر سے کئی کئی لوگ نکلیں گے، اور لوگ قبیلے اور گروہ اور ٹکڑیوں کے ساتھ نکلیں گے، اور جن کے اعمال جیسے ہوں گے اس کے مطابق نکلیں گے۔ اب سنیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 گروہ کا ذکر کیا ہے، یہ خطیب بغدادی اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں چغلی کرتے ہوں، چغلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر کرنا، اس سے سنا اس کو، اس سے سنا اس کو، 80% لوگ اس میں مبتلا۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، ساس بہو کا اختلاف ہے، دیورانی جیٹھانی کا اختلاف ہے، اس میں بڑا عمل دخل چغلی کو ہے، ادھر کی بات ادھر۔ اچھا، یہ وہ گناہ ہے جن کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ لوگ ان کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ آج کل لوگ گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ بھی جو سمجھتے ہیں، یعنی جو گناہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے دنیا میں، کس کو سمجھتے ہیں؟ شراب پینے کو، زنا کرنے کو، بدکاری کرنے کو۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو گناہ سمجھتے ہیں، خود کرتے وقت تو کوئی گناہ انہیں نہیں سمجھتے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے گناہ ہی ختم ہو۔ یہ حال ہے لوگوں، یہ کیفیت ہے۔ لیکن بہرحال جن کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے ان کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو اللہ رسول کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان کانپے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کو کھانا اچھا نہ لگے۔ یقین جانے، میں نے اس روایت کو بہت پہلے پڑھا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ سب سے گنہگار تو ہم لوگ ہیں۔ مثلا دنیا میں بھی غالب کا شعر یاد آیا کہ ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہو۔ یہ دنیا میں آ گئے، سارا فتنہ یہی ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا فتنہ۔ میں اکیلا اگر نہ آتا تو دنیا تو تھی، میرے نہ آنے سے کیا بنتا بگڑتا، لیکن اب آ ہی گئے ہیں تو اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرو۔ پھر آنا بھی بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ دنیا خالی نہیں۔ کسی شاعر نے اچھی بات بھی کہہ دی ہے نا کہ یہ دنیا خالی نہیں ہے، اس دنیا میں تو اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں۔
اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بھی ہم بھی کچھ اچھا کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے تو اپنا کام بھی بن جائے. تو پہلی بات جو روایت آ رہی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ چغلی کرتے تھے دنیا میں، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے. بندر نکلیں گے، وہ بندر ہوں گے. یہ جو دنیا کے بندر ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ تو اللہ نے ان کو بندر بنایا ہی ہے. لیکن چگل خور جو ہے نا وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر جو کرتے رہتے. دوستوں کا بھی سرکل دیکھیں، جو دوستوں کا سرکل بکھرتا ہے نا وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. بچے جو بچپنے سے آ کے بولتے ہیں نا ابا اس نے یہ کر دیا، امی اس نے وہ کر دیا، انہیں سمجھائیں کہ بیٹے ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے بیٹی. یہ بچپنے سے بچوں کو عادت پڑتی ہے. نقصان دیکھیں، دیکھیے اگر یہ کسی مولوی صاحب کا قول ہوتا یا کسی سیاسی لیڈر کا قول ہوتا تو ہم دائیں بائیں کر کے نکل جائے، چھوڑ یار یہ سب باتیں. لیکن یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چگل خوروں کو ان کی قبر سے بشکل بندر اٹھایا جائے گا، بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. توبہ کیے کل رات ہم نے، توبہ کیجیے اور ہر وقت توبہ کیجیے، ہر لمحہ توبہ کیجیے، بار بار توبہ کیجیے. پھر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ہوں گے جو سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھیں. یعنی وہ انسانی شکل میں قبروں سے نہیں اٹھیں گے. دوسرے نمبر کا جو گروپ ہوگا وہ سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. ان کا کیا گناہ ہوگا؟ صحابہ تو لرز جاتے تھے نا، کیونکہ وہ جو حضور سے سنتے تھے ان کا ایمان تھا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی. حضور آپ نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر وہ کہہ دے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے گا تو پھر گزر جائے گا. جس کی نگاہ اٹھنے پر قبلہ بدل جائے، اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے، جس کی نگاہ اس کی زبان اگر ہل جائے پھر کیا نہ ہو. تو اللہ کے سچے رسول ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کچھ لوگ سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. تو کیا وجہ ہوگی اس کی؟ وہ فرمایا وہ رشوت خور ہوں گے اور حرام مال کمانے والے. رشوت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا کوئی کام کرنا اور اس کام پر اجرت جو نہ بنتی ہو اس کو لے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو نوکری آپ دے رہے، لیکن نوکری دینے کے لیے کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ اس سے پیسہ لیں. تو اب کئی لوگ کھڑے ہوئے، 10 لوگ کھڑے ہوئے، ایک سے صلاحیت والے یا بے صلاحیت والے بھی، لیکن آپ اس کو لگا رہے جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. یعنی صلاحیت کی بجائے آپ پیسہ لے کر، یہ رشوت ہے. اور سنیے یہ بھی آقا فرماتے رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے اور رشوت دینے والے پہ بھی. اب کہیں تو رشوت دینا مجبوری ہو جاتی ہے، اس پر علماء سے آپ مشورہ کر لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن لینے اور دینے دونوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی. بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ اب تو ہمارے شہر میں کچھ لوگ رشتوں کے لیے بھی رشوت لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو پنچایت کے لیے بھی رشوت لیتے ہیں. ایسا ہم نے سنا ہے. سب کی بات نہیں کرتا لیکن سننے میں آیا ہے کہ اگر پنچایت کے پہلے یا پنچایت کے بعد ایک پارٹی کا وعدہ ہو جائے تو پھر ظالم کی تعریفیں کی جاتی ہے اور مظلوم کو اور دبایا جاتا ہے. ہو رہا ہے. سب نہیں، میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ بڑا ذمہ دار یہ محراب ہے، حضور کا محراب ہے. یہ منبر اور یہ محراب جو مسجد میں ہے یہ حضور کا ہے، اس لیے یہاں کھڑے ہونا بھی بڑی ذمہ داری کی بات.
جس پہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے وہی ممبر رسول نہیں ہے. کائنات میں قیامت تک جہاں ممبر سجے گا وہ سب ممبر رسول، سارے ممبر حضور کے قدموں کے نیچے. اور حضور علیہ السلام بہت دکھی رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بہت دکھی رہتے تھے، کہتے تھے میں اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں. یعنی حضور کے ممبروں پر ان محرابوں میں نااہل لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ پکتے رہیں گے، کہتے رہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان میں نہ ہو جن کو بندر کہا گیا. اس لیے اللہ نہ ہمیں آپ کی پسند کی کہنے کی توفیق دے، نہ اپنی پسند کی کہنے کی توفیق. اللہ جب بھی زبان کھولنے کی توفیق دے تو اس کی اور اس کے محبوب کی پسند کی کہنے کی توفیق. جب اپنی خواہش سے رسول گفتگو نہیں کرتے، جب اپنی خواہش سے رسول گفتگو نہیں کرتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ہم اپنے خواہش کی گفتگو کریں. قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور جو کچھ کہتے وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی. اس لیے ہمیں بھی اپنی اللہ ہماری خواہشات کو ختم کر دے. ہم جو کہیں اللہ والی باتیں کہیں، اور آپ بھی جو سنیں وہ اللہ والی بات سنیں. تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا جو حرام مال کھاتا ہے وہ سور کی شکل میں اٹھے گا. اب یہ حرام مال کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی رات میں. یہ سود ہے یعنی بیاج ہے، حرام ہے. اس کے بعد جو جوا ہے، جوا جو لوگ کھیلتے یہ جوا بھی حرام، جوا بھی حرام. پہلے لوگ جوا کھیلنے کے لیے جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی اس حرام کام کے لیے بھی کہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کلکتے میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر، سب مل کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑ کے جوا کھیلتے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، یا غالباً امام غزالی نے کہیں سے روایت بیان کی ہے، حدیث سے مرفوع نہ ہو، اس پر مجھے اطلاع نہیں ہو سکی، لیکن امام غزالی کی یہ بات بالکل یقینی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون سے رنگا ہوا ہے. سور کے خون. اچھا، لوگ روزے کی حالت میں بھی جوا کھیلتے، وہ کیا کیا گیم نکل آئے. بچے تو بچے بڑے بھی سب اس کو جوئے کو کھیلتے رہتے ہیں، جوئے میں مبتلا رہتے ہیں. سوچے تو صحیح نا، آج ہم سور کے نام سے سور کی شکل سے نفرت کرتے ہیں، جب سور کی شکل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے، جن کے پیر اوپر ہوں گے اور جن کا سر نیچے ہوگا، یعنی الٹے ہوں گے وہ، اور الٹے ان کو گھسیٹا جائے گا، اوپر پیر نیچے سر، اور ان کو گھسیٹ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہوں. رات میں نے کہا جو لوگ تھے انہیں پتا ہوگا کہ ابھی رمضان شریف میں سود کی لعنت چلے گی. چھوٹے موٹے دھندے والے مالداروں سے کہیں گے کہ 2 لاکھ دے دو تو ہم کاروبار کر کے عید کے بعد 2.5 لاکھ لوٹا دے. 1 لاکھ دے تو 1,10,000 لوٹ. علماء سے پوچھو کہ پارٹنرشپ کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے. بڑی لعنت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون اور پیپ کے دریا میں غوطہ لگا رہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا جیسے ان پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جادو نہیں کیا ہو. ایسے لگے گا جیسے ان پر آصف چھو لیا لیکن ان کو
आसिब ने नहीं छुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे वो पागल है, मगर वो पागल भी नहीं होंगे। आका फरमाते वो सूद खोर लोग, उनके पेट कमरों की तरह बड़े होंगे, मटकों की तरह बड़े, उसमें सांप और बिच्छू होंगे। हमारे शहर का हाल बहुत बदल गया है। कल रात मैंने ये भी आपसे कहा ना कि अब तो डर लगता है कि किसके घर जाके दावत खाएं या नहीं खाएं, किसकी चाय पिए या नहीं पिए। हम किसी को हकीर तो नहीं जानते, किसी पे शक तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, हमारा लुकमा जितना मोहतात होगा इबादत में वैसी लज्जत आएगी। लुकमे के मामले में मोहतात, देखिए जहां नहीं पता है फिर नहीं पता है, जी जहां पता है मोहतात हो जाइए। खाने पीने के मामले में जिस दिन आप अल्लाह की रजा के लिए मोहतात हो गए, ईमान का मजा आ जाएगा आपको, इबादतों का मजा। मुसल्ले पर जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि मैं किसी दरबार में खड़ा हूं और कोई मेरे सामने है और मैं किसी के सामने हूं। वल्लाही लजीम आंखें भीग जाएगी आपकी रिकतों में, सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अजीम का नगमा गुनगुनाते हुए वो लज्जत आएगी आपको जो आपको शादी के वक्त खुशियां नसीब नहीं हुई थी, वो खुशियां आपको सुबहान रब्बियल आला कहते वक्त नसीब। लुकमा दुरुस्त करके देखिए, 99% लोगों के लुकमे इल्ला माशाल्लाह दुरुस्त नहीं। कोई झूठ बोल के हराम कमा रहा है, कोई किसी से कर्जा लेके हड़प कर चुका है, देने को तैयार नहीं है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है। गर्स के दुनिया इतनी छा गई है कि अल्लाह रसूल के अहकामात का ख्याल नहीं। जो नमाजें भी पढ़ते हैं, उम्रा को जाते हैं, हज को जाते हैं, करते हैं, लुकमा सही नहीं है इल्ला माशा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको शक की नजर से देखने लगे, ये भी दीन नहीं है, लेकिन जिनका पता है कि ये हलाल नहीं कमाते उनसे बचिए। हो सके तो उनकी दोस्ती से भी बचिए। शुरू में कह दीजिए कि आप रुके तो ठीक है, वरना हम रुक जाते, इसलिए कि कोई कब्र में काम आने वाला नहीं है। अपनी आखिरत दुरुस्त करना है तो अल्लाह के कहे पर चलिए, उसके रसूल के कहे पर चलिए। देखिए बुजुर्गों ने क्या हलाल पे पाबंदी की है। एक मरतबा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का एक गुलाम कुछ ला करके दूध ला कर, आपने दूध पी लिया। अच्छा दूध पी लिया, फिर ख्याल आया, पूछा भाई तू लाया कहां से था, मुझे दूध तूने पिलाया, ये तू लाया कहां से था। हमने तो कभी पूछना ही नहीं। हम पेट के बंदे हैं, ऐसे पेट के बंदे बन गए, अल्लाह अकबर, कभी पूछना ही नहीं है। जो आता है आने, ये जहन्नम ऐसा है, हल में मजीद कह रहा है, हमारा पेट जहन्नम बन चुका है, हल में मजीद और लाओ और लाओ और। सिद्दीक अकबर ने दूध पी लिया, लेकिन ख्याल आया कि भाई ये गुलाम है, लेकिन लाया कहां। तो कहा हजरत मैंने जमाने जाहिलियत में जब मैं मुसलमान नहीं था तो मैं मंतर जंतर करना जानता था, छूछा जिसको कह लें आप, वो छूछा करना जानता था। तो उस वक्त जो छूछा किया था हालत कुफ्र में, तो उसको फायदा हो गया था। तो आज उसने उसके बदले मुझे दूध दिया था, तो मैंने सोचा आपको पिला दूं, तो आपको पिला दिया। और सिद्दीक अकबर की तो हालत खराब। सिद्दीक अकबर थे ना हुजूर के सहाबी, तरबियत याफ्ता, हुजूर के शागिर्द, डायरेक्ट हुजूर के शागिर्द और सबसे करीबी शागिर्द। सिद्दीक अकबर ने मुंह में उंगलियां डालना शुरू की और उंगलियां डाल करके जो दूध पिया था वो नहीं निकाला, उससे पहले जो खाया था वो भी सब निकाल दिया। अब मेरे पेट में नहीं चाहिए, उन्होंने उल्टी कर दी। ये अल्लाह वाले थे, उनको मजा आया था ईमान का, यहां तो कुछ नहीं है। फिर फरमाते चौथे लोग वो होंगे जो अंधे उठेंगे कब्र से, कब्र से अंधे उठेंगे और उनको कुछ सुझाई नहीं देगा, वो बिल्कुल हैरान परेशान, जिसको कहते हैं ना जिनकी औसान खता हो जाए, बिल्कुल अजीब हालत। तो नहीं, इधर उधर देखता है आदमी, परेशान होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, तामक टोइयां कर रहा होता है आदमी, ऐसे परेशान हैरान। तो पूछा साहबा ने हुजूर वो कौन लोग होंगे, तो फरमाया जब किसी को हकम और फैसल मुकर्रर किया जाए, जज मुकर्रर किया जाए फैसले के लिए, तुम फैसला करो, तो वो फैसला हक की बुनियाद पे नहीं करते होंगे, बल्कि मुंह देख के जो फैसले करते होंगे, वो कयामत के दिन अंधे और हैरान और परेशान उठेंगे।
پھر فرمایا آج کل لوگ فیصلے منہ دیکھ کے، اچھا فیصل صرف وہ نہیں ہے جو کورٹوں میں بیٹھے ہو، فیصل تو وہ بھی ہے نا کہ دو بچے آئے لڑ کر کے، اگرچہ دو دو تین تین سال کی بچے ہوں، تو آپ کو فیصلہ حق کے ساتھ کریں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز، ان کے لیے دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتے نہیں۔ اگر بچوں میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہو تو بھی برابر برابر تقسیم، مٹھائی بھی ایک کھجور کے اگر 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو دینا ہے تو بھی برابر برابر کرو، یہ دین ہے اپنا۔ لیکن یہاں یہ ایسا نہیں ہوتا، کسی کو زیادہ دیا کم دیا، کون پوچھنے والا ہے؟ میں باپ ہوں، اور تو باپ نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی ہے، اس کی عدالت ہے، اس نے کچھ قانون بھیجا ہے۔ میں باپ ہوں، میں جو چاہوں گا، نہیں تو گھر کا باپ ہو سکتا ہے، تیری چوٹی بھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان تقسیم میں بھی، مٹھائی کی تقسیم، پھل کی تقسیم، کپڑوں کی تقسیم، اگر شب برات پر ایک بچے کو 2 ڈریس ہے تو دوسرے کو بھی 2 ہونا چاہیے۔ ایک کو جس قیمت کی چپل ہے، انصاف کا تقاضا ہے، دوسرے بچے کو بھی ہونا چاہیے، یہ تقاضا انصاف ہے۔ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی تو ام المومنین نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، اس نے خود نہیں کھایا، ماں کی ممتا تھی، خود نہیں کھایا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور برابر دونوں کو تقسیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حیرت ہوئی، امی عائشہ پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور سے بیان کے، جب آقا تشریف لائے سرکار نے وہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کہا کرے، اور کوشش کیا کرے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ کم سے کم بازو والا تو سن لے، تاکہ اگر وہ بھول جائے تو وہ بھی کہے، کیونکہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑھے، آقا فرماتے وہ بخیل ہے، وہ جنت سے دور ہے۔ تو محفل ذکر میں آؤ تو اس کا حق یہ کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھی نام لے، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم مت کہا کرو، حضور نے منع کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی درود پڑھو تو میری آل کے ساتھ پڑھو، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کوئی اگر غفلت کی بنیاد پہ ایسا پڑھتا ہے تو میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن پورا درود ہے آل کے ساتھ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ام المومنین نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت کھجور میں دونوں 2 ٹکڑے اس نے برابر برابر کی، جبکہ میں نے اس کو دیا تھا۔ آقا نے فرمایا اس نے اچھا کیا، اگر وہ برابر تقسیم نہ کرتی تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جاتا۔ یہ ہے، اس لیے بچوں میں برابری کیا۔ اب کہیں ایسا بھی ہے کہ ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کو جھڑکا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بیٹا ہے، ساری توجہ بیٹوں کی طرف، میرے بھائی بیٹا کیا اور بیٹی کیا، تو دونوں اولاد۔ جب وراثت تقسیم ہوگی تو ڈبل اور ایک ہے، لیکن جب پیار تقسیم ہوگا تو وہ تو برابر برابر ہے۔ تحفے تقسیم، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم سفر سے آؤ اور تحفہ لے کر آؤ۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ جب سفر پہ جایا کرو تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا، خالی ہاتھ مت آیا کرو، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کچھ نہیں لا سکتے تو کم سے کم کچھ کنکر ہی اٹھا لاؤ، مگر لاؤ ساتھ میں، خالی ہاتھ نہیں آؤ۔ دیکھ رہے یہ حضور رحمت للعالمین کا انداز محبت ہے امت پر، گھر میں خالی ہاتھ نہیں آنا، سفر سے جب بھی آؤ کچھ نہ کچھ لے آؤ بچوں کے لیے، خالی ہاتھ نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب سفر سے آؤ تحفہ لے کر آؤ، اور بیٹیاں بیٹے دونوں آ جائیں۔ تو پہلے اگرچہ بیٹا اکلوتا بھی ہو تو پہلے بیٹے کو مت دینا، گفٹ دینے کا آغاز پہلے بیٹیوں سے کرنا۔
اور فرمایا بیٹیوں کو دو. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے. جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا. تو فیصلہ کرنے میں کبھی ناانصافی بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی کے فیصل نہ بنو، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات آئے تو پھر حق کی بنیاد پہ فیصلہ. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دکھایا نا. کیسا کیا؟ ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک نام نہاد مسلمان آیا جو کلمہ پڑھتا تھا. اور حضور علیہ السلام کے پاس دونوں اپنا مقدمہ لے کر آئے. تو حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا سچائی کیا ہے، اور سچائی اور حق کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے لائیں ایسی ہستی؟ اللہ اکبر. قربان ہونے جی چاہتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا. نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے ان جیسا اللہ کی مخلوق میں، نہ زمین میں کوئی ہے ان جیسا. اور ہمیں انتظار ہے کہ قبر میں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. وہ لمحے آنے والے، بہت جلد آنے والے، ان سے ملاقات. کیا ہستی ہے، حسن کردار، علم و تقوی، نسب حسب، سب بے مثال، سب بے مثال. حضور علیہ السلام نے سچائی اور حق کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہودی خوش ہو گیا، بھی مسلمانوں کے پیغمبر ہو کے سچ کی بنیاد پر مجھے فیصلہ. لیکن جو مسلمان تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ نام نہاد مسلمان، جس کو منافق کہتے. اس نے کیا کہا؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے بولا میں نہیں مانوں گا نبی کا فیصلہ. استغفر. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کا فیصلہ نہ مانو. حالانکہ یہ آیت اسی تناظر میں آئی ہے، یہ واقعہ ہونے کے بعد ہی یہ آیت آئی ہے. وہ بولا ایک کام کرو، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے. وہ منافق نکلا، کیونکہ منافق جانتا تھا کہ حضور حضرت عمر جو ہے وہ کافروں سے بڑی نفرت کرتے. تو یہودی بولا ٹھیک ہے چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں. تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو منافق نے سب داستان بتائی، دیکھو ایسا 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 ہے. اس سے پہلے کہ فاروق اعظم کچھ کہتے تو یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو. کیا کہا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مقدمہ پہلے تمہارے نبی کے پاس ہم پیش کر چکے ہیں، اور تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے. اب آپ کو جو فیصلہ کرنے کا. وہ یہودی ہو کر بھی جانتا تھا کہ امتی نبی کے آگے نہیں جا سکتے. یہودی جانتا ہے کہ امتی نبی کے آگے، اور جو نبی کے آگے گیا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ کہا کہ آپ عمر اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر، لیکن اتنا سن لے کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے، اب پھر رکو، ابھی فیصلہ کر. اور وہ عمر تھے، پھر عمر پھر عمر ہے. وہ گھر کے اندر گئے، تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی. اب فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کے ساتھ یہی فیصلہ کرتا. اب منافقوں نے ہنگامہ شروع کیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا. حضور کے پاس معاملہ آیا تو فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. اب فاروق اعظم نے کہہ دیا، لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی، لا یؤمنو. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، اپنے جھگڑے میں جو آپ کو حکم نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن گونگے اٹھیں گے، بہرے اٹھیں گے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، گونگے اور بہرے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے، فخر کرتے، اس لیے نیکی کرو اور بھول جاؤ.
اور اپنی نیکی کو کبھی یاد مت کیا کرو. یہ مت سوچو کہ میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں. بھائی کیا نمازی؟ میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, ہم نمازی کب ہوں گے بھائی؟ ہم تو نمازیوں کی نقل کر رہے ہیں, اور اگر نقالوں میں بھی اپنا شمار ہو گیا تو اپنی نجات. ہماری کیا نماز ہے؟ ہم کیا نماز پڑھے, کیا روزہ رکھیں؟ جن کے وضو اور غسل بھی درست نہیں ہو وہ کیا نمازی ہوں؟ چیک کرو ذرا. اگر کسی اچھے عالم, کسی اچھے فقیہ کے سامنے ہم اپنا وضو اور غسل چیک کرائیں تو شاید وہ ہمیں پاس کرے کہ نہیں کرے. کوئی آسان تھوڑی ہے غسل اور وضو, کوئی آسان بات نہیں ہے. باضابطہ طور پہ ہم استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں, اس کی اپنی بھی کچھ سنتیں ہیں. استنجا کی بھی بیٹھنے کی, اٹھنے کی, پانی لینے کی کچھ سنتیں. ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. ایسے نہیں کہ بیٹھ گئے اور پانی لے کر اٹھ گئے تو کام ختم ہو گیا, ایسے نہیں. لیکن اصل سیکھا ہی نہیں نا کچھ. لیکن میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرتا, اللہ قبول کرنے والا ہے, مگر اپنی نیکیوں پہ فخر مت کر, تکبر مت کر. ہم تو پوری رات شب برات عبادت کرتے رہے, وہ فلاں صاحب تو سوتے رہے. ارے بھائی سونے دے رہے, جس کو سلا کر کے دینا ہوتا ہے اس کو سلا کر بھی دے دیتے ہیں. جس کو سلا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو جگا کر دے. اور ایک بات بھی سن لو, کبھی کبھی کسی سونے والے کو اتنا دے دیتے ہیں کہ جاگنے والے کو بھی نہیں دیتے. دینے کا انداز ہے بس, جس کو چاہا دے دیا. مثال دے دوں اس کی آپ کے سامنے, مثال دے دیتا, بہت خوبصورت مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 رات تک جاگتے رہے, اور 40 رات جاگ کر کے بھی کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے حضور سو رہے تھے, ہمارے حضور سو رہے تھے, تو سوتے ہوئے میں اٹھایا. اس کے دینے کے انداز ہے. اگر کسی, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان کو اپنے آپ پر کوئی قیاس نہ کرے. لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں آپ, دوسری طرف بھی. اصحاب کہف غار میں کیا کر رہے تھے؟ بولو بھائی, سو رہے تھے. 309 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک؟ ان کو سونے میں جو دیا کسی کو جاگنے میں دیا اتنا. سونے والوں کے لیے پوری سورت نازل کر دی, سورت الکہف, آج تک پڑھی جا رہی, قیامت تک پڑھی جاتی. کر کیا رہے تھے بھائی؟ کوئی دوسرا عمل ہے ان کا؟ قرآن میں کوئی دوسرا عمل بیان کیا کہ کچھ بھی نہیں. بس اتنی ہے, اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے, غار میں سوئے اور سوتے رہ گئے. سونے میں قدرت نے کتنا نواز دیا, سوتے میں ان کو ولی بنا لیا. اس لیے بہت ہوشیاری نہ کیا کر, دیر ہوشیاری چھوڑ دو. ہم تو جاگے, ہم تو تہجد. اگر اللہ نے توفیق دی, یہ اس کا کرم, یہ اس کا کرم ہے. باقی ہے میں اس قابل, تو نے توفیق دی, تو نے نیکیوں, ورنہ تو توفیق نہ دیتا تو میں کچھ نہیں کر پا. ٹائم ہو گیا ہے, بقیہ باتیں بچی ہوئی ہے. انشاءاللہ رات گلشن رضا مسجد کے پاس جلسہ ہے, مغرب سے رات 10 بجے تک. کچھ باتیں اصلاح معاشرہ کی میں اس میں بیان کر دوں گا, اور اسی پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں, کیونکہ رات بھی آپ تھکے ہیں اور جمعہ ہے, اور پھر شاید چھٹیوں کا موسم ہے, تو پھر آپ کے بھی کچھ پلان ہوں گے. یہاں ٹائم زیادہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ مسجد سے نکل کے یہ نہ کہیں کہ سید نے ٹائم پاس کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے. اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح کر دے. بس ایک دعا کرتے رہو, اللہ ہماری آخرت سنوار دے. آخرت بہت اچھی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے. وہاں کی تیاری کر لو, وہاں کی تیاری کر لو, انشاءاللہ وہاں مزے میں رہیں گے. یہاں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ایسے للو پپو الو ٹلو کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن جنت میں پہنچ گئے نا, حضور کے ساتھ بیٹھا کریں گے, غوث پاک کے ساتھ بیٹھا کریں, غریب نواز کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے, اس کے ہم نشین بنیں. مزے ہی مزے ہوں گے اس دن, بہت مزے آئیں گے جنت میں. اور پھر کبھی جنت ختم ہی نہیں ہوگی, پھر وہ ہمیشہ رہنا اس میں. کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی آخرت پہ محنت کرو, اور یہ سوچو کہ ہمیں دنیا چھوڑنا ہے. اتنا دل میں پکا ارادہ کر لو, یقین رکھو کہ دنیا چھوڑنا ہے, آخرت کی تیاری کرو. رمضان شریف کی تیاری ابھی سے کرو. تہجد میں اٹھنے کی, تہجد کی یہ فضیلت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے. ابھی سے تہجد شروع کر دو,
فجر سے میں اٹھو تو 10-15 منٹ تھوڑا پہلے اٹھ جایا کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو. اور اللہ کے یہاں رکعتوں کا معاملہ نہیں ہے، بس کوئی پڑھے، بس 2 رکعت پڑھ لو، تینوں صورتوں میں قل واللہ شریف پڑھو، بہت برکت ہے تہجد. مخدوم صاحب ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، مجھے کسی نفلی عبادت پر وہ صلہ نہیں ملا جو تہجد میں عبادت کرنے پر ملا. بڑی بات ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کی تیاری ابھی سے کیجئے کہ میں نے بہت عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.